السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول مہرام بائی مریم مظفر کی یہ 11ویں قسط ہے۔ کیا کبھی تم لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ذباب عروج سے ملنے مہرام ہمایوں آئے گی؟ یہ سوال تو خود ان دونوں نفوس نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ذباب تو شک سے مہرام کا چہرہ تک رہی تھی اور وہ پرسکون ہوئے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ یہاں صرف یوشے کے کہنے پہ آئی تھی، ورنہ اس کی بلا سے ذباب بھاڑ میں جائے۔ ملاقاتی کمرے میں ایک چوکور میز کے پار دو کرسیاں لگی تھیں۔ کمرہ چھوٹا اور فرنائل کی بو سے رچا ہوا تھا۔ ہوا میں بھی ہبس اور گھٹن تھی۔ زباب آگے کو ہو کر بیٹھی تھی اور مہرام کرسی پہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ تفتیش سے پوچھا اور مہرام کا اوپر سے نیچے تک سرسری جائزہ لیا۔ تمہاری مدد کرنے، شان نے اچکاتے ہوئے کہا۔ کس سلسلہ میں؟ سوال کرتی ہوئے وہ بھی بالآخر آرام دہ ہو کر بیٹھی۔ مہرام نے اس کی بات پہ ایک گہرا سانس خارج کیا، آنکھیں میچی اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہوئے خود کو جیسے نروس ہونے سے روکا۔ میں نے احمد سے بات کر لی ہے۔ سر اٹھا کر ذباب کو دیکھا۔ وہ جلد تمہیں یہاں سے رہا کر وہ میرے لیے کچھ نہیں کرے گا، تیزی سے کہتی اس نے مہرام کی بات کاٹی۔ کچھ دیر کے لیے وہ ٹھہر گئی۔ اپنی بات کاٹے جانے کے بعد وہ ایسے ہی بیچ میں پاز ہو جاتی تھی جیسے اسے بھول گیا ہو وہ کیا بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ ذباب کے تھکے ہوئے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ کبھی مجھے رہا نہیں کرے گا، بلکہ وہ آگے ہوئی، اسے مجھے یہاں دیکھ کر سب سے زیادہ سکون مل رہا ہوگا۔ اس کا لہجہ بدلا بدلا تھا، ویسا طنزیہ اور مصنوعی نہیں جیسے ذباب کا ہوتا تھا۔ اس کی آواز آہستہ باریک اور الفاظ رک رک کر ادا ہو رہے تھے۔ ایسی بات نہ، تم جانتی ہو مہرام یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اپنی بات کاٹے جانے پہ وہ ایک بار پھر پاز ہو گئی۔ ذباب نہایت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گردن آج بھی سیدھی تھی، کمر آج بھی مضبوط تھی۔ تم جانتی ہو میں تمہارے دوست اتنی نفرت کیوں کرتی ہوں؟ نہ جانے ایسا کیا تھا کہ سفید لباس میں بیٹھی لڑکی نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا۔ جاننا چاہو گی؟ سرمئی آنکھوں سے بغور اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ مہرام کچھ نہیں بولی، آج وہ سننے آئی تھی شاید۔ سر ہاں میں ہلایا تو ذباب تلخی سے مسکرائی۔ اس نفرت میں سب سے بڑا ہاتھ میرے باپ کا ہے۔ سختی اور تکلیف دونوں میں سے کیا چیز اس کے چہرے پہ زیادہ نمایاں تھی مہرام اندازہ نہیں کر پائی۔ جو ایک چیز وہ دیکھ پائی تھی وہ ذباب کا اچانک سے غصے سے لال ہوتا چہرہ۔ کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب آپ کا باپ آپ کی ماں یا آپ کی بجائے اپنی پرانی محبوبہ کے دیے گئے دھوکے کا بدلہ لینے پہ ہر وقت توجہ دیتا ہو؟ کیسا لگے گا جب آپ کا باپ اس محبوبہ کی اولاد کو آپ پر فوقیت دے؟ اور فوقیت بھی اسی لیے نہیں کہ کوئی پیار محبت تھی، نہیں، منیر عابد کو صرف خود سے پیار تھا اور کسی سے نہیں۔ ہر لفظ کے ساتھ چہرے پہ سختی مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے کتنی نفرت کرتی تھی یہ تو مہرام کو آج معلوم ہوا تھا۔ سرمئی سوجی ہوئی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، مگر وہ ذباب عروج تھی، وہ نہیں روئے گی۔ وہ اپنے ماں کے مرنے پہ نہیں روئی، وہ اپنی تذلیل پر کیسے رو لے؟ بابا میں نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے، پتلی سی آواز نکال دی اس نے کہا۔ ہاں ہاں، آواز دفتن بھاری کر لی۔ بابا دیکھے میں نے پینٹنگ بنائی ہے، مصنوعی باریک بچوں جیسا لہجہ۔ سر مت کھاؤ، سر درد کی ایکٹنگ کرتے سر کو دبایا۔ بابا یہ دیکھیں، بابا یہ دیکھیں۔ مگر اس بار اس نے اپنی آواز کو باریک ہی رکھا، نہ منیر کی آواز نکالی، نہ اس کا کوئی جواب سنایا۔ شاید ایک وقت کے بعد اس نے جواب دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ 27 سالہ ذباب عروج 7 سالہ ذباب عروج کی نقل چڑھا رہی تھی۔ اگر اس کی ذہنی حالت پہ شک نہ ہوتا تو بات حیران کن ہوتی۔ ملاقاتی کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا، سانس لینے تک کی آواز نہیں تھی۔ قیدی لڑکی کا سر جھکا تھا، تھوڑی سینے سے لگی تھی، جبکہ اس کے برعکس اس سے ملنے آنے والی لڑکی کا سر بلند تھا، مگر اس کی آنکھوں اور چہرے پہ بیزاریت تھی۔ اسے ترس نہیں آ رہا تھا، شاید اس نے بھی خاندان سے دوسروں پہ ترس نہ کھانے والی عادت کو وراثت میں لے لیا تھا۔ وہ احمد کو حد سے زیادہ ٹینشن دیتے تھے تاکہ اسے محسوس کروا سکے کہ اس کے ماں باپ نہیں، وہ ہبہ کا بدلہ اس کی اولاد سے لے رہے تھے۔ تکی ہوئے لہجے میں کہا، لیکن انہوں نے جو بھی کیا مجھے نہیں پتا صحیح یا غلط۔ شاید اگر وہ مجھے بھی امپورٹنس دیتے تو میں بھی ان کے ساتھ مل کر احمد کی زندگی جہنم بناتی۔ مجھے صرف اپنے بابا چاہیے تھے، اور جب وہ مجھے نہیں ملے تو آنکھیں جو ہاری ہاری لگ رہی تھیں ان میں وہی سختی اور تپش دوبارہ در آئی۔ کب وہ مظلوم سے ظالم بن جاتی بتانا مشکل تھا۔ تو میں ان کا غصہ یوشے پہ نکالتی، اسے مارتی، ٹارچر کرتی، اگنور کرتی، اور پتہ ہے کیا؟ چہرہ مہرام کی طرف کیا۔ میں بالکل صحیح کرتی تھی، چبا چبا کر کہا۔ اسے بھی ماں کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا۔ وہ مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جو عموماً سیریل کلرز کے چہرے پہ اپنے شکار کے بعد ہوتی ہیں۔ مہرام ابھی بھی ویسے ہی بیزار تھی۔ وہ کہاں اس کا گیان سننے آئی تھی؟ یہ جائیداد اسے دینا، اس کا مطلب بھی اسے ٹارچر کرنا تھا، یہ احساس دلانا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، وہ پوری عمر ان کی غلامی کرے گا۔ تم بتاؤ، کسی مرد کو کیسا لگے گا وہ ایک ایسے آدمی کی کمپنی سنبھال رہا ہو
جس نے پوری عمر بغیرتوں کی طرح اس کی ماں کے کردار پہ کیچڑ اچھالا ہو۔ بات ختم کر کے وہ دوبارہ پیچھے ہو گئی۔ کندھے اب ڈھلک چکے تھے، گردن اب جھکی تھی، مگر ہاں، سر ابھی بھی کھڑا تھا، آنکھیں البتہ میز پہ ٹکی تھیں۔ میرا نام جانتی ہو کس نے رکھا تھا؟ اس کی باتوں میں کوئی کنیکشن نہیں تھا، ایسا لگتا تھا وہ کسی کو پہلی مرتبہ اپنے بارے میں کچھ بتا رہی ہے۔ بابا نے تن سے مسکرائی۔ جانتی ہو زباب کا مطلب کیا ہے؟ بے اختیار مہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سرمئی آنکھیں دیکھ تو مہرام کو رہی تھیں، مگر وہ غور کسی اور چیز پہ کر رہی تھیں۔ مکھی، اور پھر خود ہی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ہاؤس فلائی، سب سے غلیظ کیڑا جسے ہم ناقابل برداشت تصور کرتے ہیں، یہ نام کا مطلب ہے میرا، زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو پھر ماں نے ساتھ عروج لگا دیا، یہ کہہ دیا کہ یہ سوچ کر کے بھلے سے باپ نے مقام مکھی کا دیا، مگر مکھیوں میں بھی تو کوئی رانی ہوگی نا، کوئی بلندی پر ہوگا نا۔ ضروری نہیں، انسان جیسا بھی ہو بلندی پر جانے کے لیے جذبہ چاہیے ہو۔ اب انہیں کون بتائے، بلندی پر جانے کے لیے بلندی چھیننی پڑتی ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ زور سے پیچھے ہوئی اور حقارت سے منہ پھیر لیا۔ تم آج جیسی ہو، کیا تمہیں بالکل بھی کوئی پچھتاوا نہیں؟ تھوڑی دیر بعد سوال کیا۔ زباب نے نظریں موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر جیسے نظریں موڑنا ناممکن ہو گیا تھا۔ مہر کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی ریگریٹ نہیں۔ میں نے کیا کیا، کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کو تکلیف دی۔ جب مجھے اپنے حصے کی خوشیاں نہیں ملیں تو میں دوسروں کو کیوں دیکھ لوں؟ خوش ہونے میرا دکھ محسوس کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر سفید لباس والی لڑکی کو کسی نفیس عورت کی بات یاد آئی۔ عادت بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔ مہرام کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اب وہ زباب کو ایک الگ زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ زباب کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا، اس کی فطرت میں حسد تھی، اور جن کی فطرت میں حسد ہو وہ لاکھ الزامات دوسروں پر ڈال دے، پھر بھی دن کے آخر میں فساد اور برائی ان کے اندر خود ہی رہتی ہے۔ گہری سانس لیتے مہر نے اپنا بیگ سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بغیر کوئی الوداعی کلمات بولتے اس نے اپنی سفید فراق کی شکنیں دور کیں اور چہرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جو خود ہی اپنی مدد نہ کرتا ہو، اس کی آپ کتنی دیر تک کندھا دے سکتے ہیں؟ 2 سال پہلے گھر آتے ساتھ مہرام نے سب سے پہلے کام فجر کو کال کرنے کا کیا۔ انابے کی ڈانٹ نے اس کے اندر کی سوئی ہوئی بیوی جگا دی تھی۔ وہ مسلسل فجر کو کال ملا رہی تھی۔ پہلے پہل تو گھنٹیاں جاتی اور وہ کال نہ اٹھاتا، مگر 3-4 کالز کے بعد اس نے اپنا فون بھی سوئچ آف کر دیا تھا۔ مہرام کی جاگی ہوئی بیوی کی روح کو غصہ چڑھ گیا۔ یہ عجیب انسان میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کوئی اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں کہتا تھا کہ اس کی حرکتوں پہ نظر رکھیں۔ سب سمجھتے تھے مہر اور فجر کے آپس کے تعلقات ایک نارمل کپل جیسے ہیں، مگر ان میں نارمل تو کیا، کپل جیسا بھی کچھ نہیں تھا۔ اس شادی والے واقعے کے بعد انابے کے علاوہ اسے 1-2 عورتوں نے بھی اولاد نہ ہونے کا طعنہ مارا تھا، لیکن کوئی فجر کو کچھ نہیں کہا کرتا تھا۔ مہرام فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اسے فجر سے 2 ٹوک بات کرنی ہے، پھر بھلے بات آر ہو یا پار۔ آج چلتی ہوئی لفٹ بیپ کی آواز سے رکی تو وہ سفید فراق لہراتی مہرام باہر آئی۔ بلاک ہیلز میں چلتی وہ مصروف انداز میں اپنا بیگ کھنگار رہی تھی۔ جب اپنی مطلوبہ چیز ملی تو سر اٹھایا۔ اپارٹمنٹ کی چابیاں۔ آگے بڑھتی ہوئی اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی چابیاں لگائیں، لیکن اس سے پہلے ہی اندر سے کسی نے کھول دیا۔ مہرام ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی، جبکہ دروازہ کھولنے والا شخص اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سامنے استیدہ شخص کو دیکھا۔ یوشے مسکراتی پیاری نظروں سے اپنی آپی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اندر آئے نا، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ دعوت دیتے ہوئے دروازے سے تھوڑا سائڈ پر ہوا۔ مہرام اسے تفتیشی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میں مہمان ہوں یا یہ؟ کیسا گزرا آپ کا دن؟ دروازہ بند کرتے ہوئے سوال پوچھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ مہرام کو حیرت کا مزید جھٹکا لگا۔ زبان تو جیسے تالو سے لگ کر رہ گئی تھی۔ یہ واقعی زباب کا بھائی ہے؟ آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگاتا ہوں، پاستا بنایا میں نے۔ ماؤں کی پرواہ کہتے ہوئے اس نے آخر میں بڑے پیار سے چولہے پر دھری دیکھتی میں چمچہ ہلایا۔ مہرام کی حیرت کو تو جیسے وہ کسی کھاتے میں لا ہی نہیں رہا تھا۔ گھر میں پاستا تھا؟ کچن کاؤنٹر پہ اپنا بیگ رکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ نہیں، میں تو کل ہی ساتھ لے آیا تھا۔ چولہا بند کرتے ہوئے کہا، دراصل آج میرے مینیو میں پاستا تھا اور میں اپنے مینیو میں ہیرا پھیری نہیں کرتا۔ اگر آج مجھے پاستا نہ ملتا تو مجھے بہت اداسی ہوتی۔ مسکراتے ہوئے آرام سے کہا۔ مہرام کی سیاہ آنکھیں اس کی ہر ادا پہ مزید حیرت سے پھیر رہی تھیں۔ یہ لڑکا کیا تھا؟ خیر، گھر میں تو بہت چیزیں نہیں ہیں، میں نے آج دیکھا ہے، اور میں نے ایک گروسری لسٹ بنائی ہے۔ آپ کھانا کھا کر تھوڑا ریسٹ کریں، پھر ہم جائیں گے۔ ایک لمبی چوڑی راشن کی لسٹ لا کر مہرام ہمایوں کے سامنے رکھی۔ اس نے پہلے کھلے منہ سے لسٹ کو دیکھا اور پھر پاستا چولہے پر سے اتارتے یوشے کو۔ سادے مسالے تک نہیں تھے آپ لوگوں کے پاس، کیا فاقے کرتی رہی ہیں آپ؟ غصے سے پوچھا ایک شیف اور اس کے خوف۔ مہرام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کا تو منہ ہی بند نہیں ہو رہا تھا۔
پہلی بات، کل آپ دیوداس گری میں اسے یہ یاد تھا کہ اس نے کل کیا کھانا ہے۔ دوسرا، وہ اس لڑکے کو مہمان سمجھ کر یہاں چھوڑ کر گئی تھی، وہ تو میزبان کی بجائے مالک بن کر بیٹھ گیا تھا۔ یوشے نے پاستے کو ڈش میں نکالتے ہوئے پھیلایا جب اس کے منہ سے منہ کھولے کھڑی مہرام پر پڑتی، جس نے گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے منہ کو بند کیا۔ مجھے پتہ ہے اسے دیکھ کر آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے، مگر اپیا، یہ آپ کو منہ ہاتھ دھوئے بغیر نہیں ملنا۔ بھوری آنکھیں سکوڑتے چمچہ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ مہر نے کوئی جواب نہیں دیا، لسٹ کو طے کر کے اپنے پرس میں ڈالا، گلے میں سے دوپٹہ نکالتے کرسی پہ پھینکا اور فریج میں سے پانی کی بوتل نکالنے کے لیے آگے بڑھی۔ یوشے ڈش ڈائننگ ٹیبل کے بیچ میں رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی تعریف بھی کرتا گیا۔ یوشے منیر کے ہاتھ کا کھانا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ پانی پیتی مہرام کو کہا جب اچانک ہی دروازے کی گھنٹی بجی۔ یوشے نے فوراً مڑ کر مہرام کو دیکھا جو اسے بیٹھے رہو میں دیکھتی ہوں کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ بغیر پیپ ہول سے دیکھے اس نے دروازہ فوراً کھولا۔ سامنے کھڑا بندہ جو اندر آنے والا تھا مہرام کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ شاید یوشے کی امید کر رہا تھا، مگر یوں رنگے ہاتھوں گھر کے مالک سے پکڑا جانا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ خالص بڑی بہنوں والے انداز میں مہر نے اپنے سامنے بوکھلائی ہوئی کھڑی جگن تاثیر سے پوچھا۔ وہ کام سے گئی تھی۔ جگن کے لیے آج سے پہلے جھوٹ بولنا کبھی مشکل نہیں ہوا تھا۔ سر جھکاتے وہ اندر آنے والی تھی جب مہر نے اس کا راستہ روکا۔ کون سا کام؟ ایک ہاتھ دروازے پر تھا اور دوسرا دیوار پہ جگن کا راستہ بلاک تھا۔ اف ہو، گیٹ اے سائڈ، ماں نہ بنو میری۔ کندھے سے دکھا دیتے ہوئے اس نے مہر کو پیچھے کیا جب اس نے برق رفتاری سے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ باہر کی جانب دھکیلا۔ لسن ٹو می کیئرفلی، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ سمجھی، کیونکہ اب جو تم نے مزید کوئی گند پھیلایا تو اس بار میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گی۔ کسی کو نہیں بتا رہی کہ زباب کے ساتھ یہ سب تم نے کیا ہے، مگر اگلی مرتبہ آئی وونٹ کیپ کوائٹ۔ سخت نظروں سے اسے وارننگ دی۔ وہ جگن کی حرکات سے تنگ آ چکی تھی، مگر دوسری طرف بھی جگن تاثیر تھی، ڈھیٹ، نہایت ڈھیٹ۔ کنگریالے بالوں والی لڑکی نے ہنستے ہوئے مہرام کی گرفت سے اپنا کندھا آزاد کیا۔ کیپ آن ڈریمنگ پیاری بہنا، اگر میں آئندہ بھی ایسا کچھ کروں گی نا تو تم پھر بھی یہیں رہو گی، کیونکہ فیملی کمز فرسٹ۔ آخری 3 الفاظ چباتے ہوئے اس نے مہرام کو ایک طرف کیا اور اپارٹمنٹ کے اندر آئی۔ یوشے جو کب سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جگن کو اندر آتے دیکھ کر اس کے چہرے پر پہلے حیرانی پھیلی، پھر خوف اور پھر غصہ، جبکہ دوسری طرف جگن نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے بھی نہیں۔ اس کی بھوکی نظریں تو ڈش میں سجے پاستا پر پڑی تھیں۔ یوشے نے اس کی نظروں کا رخ سمجھتی فوراً ہی ڈش اپنی طرف کھسکا لی۔ اس کی اس حرکت پہ اس ندیدی نے اسے غصے سے دیکھا۔ تمہارے لیے نہیں ہے یہ۔ اس سے پہلے کہ جگن آگے بڑھ کر ڈش چراتی، مہرام اس کے اور یوشے کے نظروں کے درمیان میں آ گئی۔ جگن نے بدمزہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا اور آنکھیں گھماتی کمرے میں چلی گئی۔ ہاں، خود تو فاقے کرتی ہے، اب میری صحت کو بھی نظر لگائے گی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے اندر جاتے ساتھ ہی مہرام نے سر جھٹکا اور یوشے کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ پاستا کی ٹرے آگے کرتی ہوئی اس کی نظریں یوشے پر پڑیں۔ کچھ لمحے پہلے والی شوخی اور معصومیت اب اداسی میں بدل گئی تھی، جو کہ کندھوں کے ساتھ وہ اپنے سامنے موجود خالی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ سفید لباس والی لڑکی نے سانس خارج کرتے اس کی پلیٹ میں پاستا رکھا۔ یوشے ہلکا سا چونکا اور نظریں اٹھا کر مہر کو دیکھا۔ فکر نہ کرو، وہ کچھ نہیں کہے گی اب۔ بڑی بہنوں والی یاد دہانی کروائی۔ اس کے لہجے میں ایک مان اور مضبوطی تھی جو آج سے پہلے کسی نے شاید ہی دیکھی ہو۔ یوشے نہ چاہتی ہوئے بھی مسکرا گیا۔ سپر مارکیٹ میں عام دنوں کے مقابلے رش حیرت انگیز طور پہ کم تھا، شاید مہینے کا درمیان چل رہا تھا اسی لیے۔ ڈیری پروڈکٹس والے کاؤنٹر میں سے گزرتے سفید فراق اور چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ ٹرالی گھسیٹ رہی تھی۔ بال گول مول جوڑے میں قید تھے، کندھے پر سے پرس لٹک رہا تھا اور گردن میں دوپٹہ لپیٹا تھا۔ وہ بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یوشے اتنا ہی پرجوش تھا۔ ٹرالی کو لیڈ کرتا، لسٹ ہاتھ میں تھامے وہ ایک ایک چیز اٹھا کر اندر رکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں خوشی اور چستی تھی۔ ٹرالی چلاتی لڑکی کو اندر پڑی آدھی سے زیادہ چیزوں کا پتہ تک نہیں ہوگا۔ وہ تو زبردستی یہاں آئی تھی اور اب پچھتا رہی تھی۔ آنکھیں نیند سے بند ہونے کو بےتاب تھیں۔ یوشے نے آگے بڑھ کر دودھ کے ڈبہ اٹھائیں اور ٹرالی کے اندر رکھیں۔ وہ جو اس کے سٹینڈ پہ مٹھی ٹکائے اونگ رہی تھی، اچانک پڑنے والے بوجھ کی وجہ سے جاگ گئی۔ سوئیں مت، ابھی ہمیں بہت کام ہے۔ فالو میں کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دائیں طرف بڑھ کر شیلف کے پیچھے غائب ہو گیا۔ زبردستی ساتھ لائی گئی لڑکی نے بیزاری سے پاؤں پٹکے اور ٹرالی کو زور سے دھکا دیا۔ عجیب مصیبت ہے۔ بمشکل آدھی بڑی ہوئی ٹرالی کو وہ ننھی منی جان اکیلے موڑ رہی تھی جب بھاری کی آواز آئی۔ اپیا چلے نا۔ اس کی بیزاریت اب غصے میں بدل رہی تھی۔ یوشے کے پیچھے جاتے اس نے ٹرالی کا رخ موڑا اور ریفریشمنٹ کا شیلف تھا۔ مہرام جو لاتعلقی سے بس ٹرالی گھسیٹ رہی تھی، اس کے پاؤں اچانک ہی رک گئے۔ آنکھیں جیسے ہی اپنی آب حیات پر پڑیں وہ چمک گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے اسٹنگ کا 6 والا پیک اٹھایا اور خوشی خوشی اندر رکھ دیا۔ ٹرالی کو پکڑ کے وہ تھوڑا سا آگے بڑھی جب سامنے سے جوس کے 2 ڈبے اٹھاتا یوشے آیا۔
وہ ساتھ ساتھ اسے کوئی ہدایات بھی دے رہا تھا جب اس کی نظر اسٹنگ پہ پڑی۔ چلتی ہوئی زبان کو بریک لگا، چہرے کی زاویہ اچانک ہی ناپسندیدگی میں بدل گئے۔ یہ کس نے رکھی؟ ہاتھ بڑھا کر اس نے اسٹنگ کا پیک اٹھا کر نیچے رکھنا چاہا جب ایک سفید ہاتھ زور سے آیا اور اس کے ہاتھ پیچھے دھکیلا۔ ہاتھ نہ لگاؤ اسے، یہ میرے لیے ہے، غصے سے کہا۔ یوشا نے اداسی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے پہلے اسے دیکھا، پھر اسٹنگ کو اور پھر دوبارہ اسے۔ یہ آپ پیتی ہیں؟ ہاں تو؟ جبھی صحت کا یہ حال ہے۔ بڑبڑا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ مہرام نے اس کی پیٹھ کو حیرت سے دیکھا۔ ایک بچہ اس کی ناک میں دم کر رہا تھا۔ جس وقت وہ دونوں اپارٹمنٹ واپس آئے، شام کے اندھیروں نے پورے اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان کی بلڈنگ میں لگی لفٹ کے دروازے کھلے اور ایک سیاہ بالوں والا جھکا سر باہر نکلا جو کندھے پہ لٹکے بیگ میں سے شاید چابیاں تلاش کر رہا تھا۔ اس سر کے بالکل پیچھے ایک اور سر بھی نمودار ہوا، پورے ہلکے گھنگریالے بالوں والا سر، لیکن حیرت انگیز طور پہ وہ وہیں جمع ہوا تھا۔ احرام جو مصروف سی پرس چھان رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا یوشے اس کے پیچھے نہیں آ رہا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چلو نا۔ اپنی صحت سے زیادہ بھاری بیگ سنبھالتے یوشے منی لفٹ کے کھلے دروازے کے درمیان میں ہی سیدھا تھا۔ منہ سانس روک کر لال ہو چکا تھا اور کندھے وہ بے تحاشا بوجھ کی وجہ سے جھکے تھے۔ ناپسندیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کی طرف آئی تو یوشے کی ایک گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ تھوڑی مد مہرام نے آنکھیں گھمائیں اور اس کی چھوٹی انگلی میں لٹکا اپنی اسٹنگ کی بوتلز کا بیگ سنبھالتی ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اب چلو۔ یوشے کا چہرہ بالکل ویسا تھا۔ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں اتنا دم کہاں تھا۔ مزے سے بیگ کو گھماتے مہرام ہمایوں نے کوریڈور کا موڑ کاٹا۔ حشاش پشاش قدم ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے جب وہ بیچ راستے میں رک گئے۔ اس کی نظر اپنے اپارٹمنٹ کے ڈور پر پڑی۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے، وہاں کوئی آیا ہوا تھا۔ سیاہ سوٹ پہنے وہ دروازہ مسلسل نوک کر رہا تھا۔ مہرام ابھی بھی وہیں جمی تھی جب اس کے پیچھے سے یوشے بمشکل ہی بیگ سنبھالتی ہوئی آیا۔ راستے میں کھڑی مہر کو دیکھ کر وہ ادھر ہی اونچا اونچا شروع ہو گیا۔ کچھ شرم ہوتی ہے اپیا، آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، چلڈرنس رائٹس کا بھی کچھ پتہ نہیں آپ کو؟ چائلڈ لیبر ویسے بھی لیگل ہے، اور آپ… وہ جو اپنی لے میں بول رہا تھا، جب اس کی آواز دروازے پر موجود مرد کے کانوں میں پڑی تو وہ پیچھے مڑا۔ مہرام ابھی بھی ویسے ہی جمی تھی اور وہ مرد… وہ پہلے حیران ہوا اور کچھ ہی لمحات بعد اس کے ہونٹوں کے کنارے اپنی ازلی طنزیہ مسکراہٹ میں آہستہ سے ڈھلنے لگے۔ گڈ ایوننگ مس ہمایوں۔ علی اصغری نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر مہرام کو سلام کیا۔ اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں تناؤ زدہ ماحول تھا۔ پردوں کے بیچ میں سے روشنی بکھرتی ہوئی پورے اپارٹمنٹ میں پھیلی تھی۔ ایسے میں ان تینوں کی نظریں ایک دوسرے پہ جمی تھیں۔ سنگل صوفے پہ موجود مہرام کی چبھتی نظریں میز کی دوسری جانب ڈبل سیٹر پر بیٹھے علی پر تھیں۔ وہ پرسکون سا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے مخالف سمت یوشے اضطرابی کیفیت سے بیٹھا، کبھی علی کو دیکھتا تو کبھی مہرام کو۔ ٹانگ عادتاً ہل رہی تھی۔ تینوں کے درمیان خاموشی تھی جب مہرام کی آواز آئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ بہت دیر تک اس کے چہرے پر یہ جواب کھوجنے کے بعد بھی جب اسے نہ ملا تو اس نے زبان سے پوچھنا بہتر سمجھا۔ علی نے معصومیت سے پنکھے پر سے نظریں ہٹا کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ میں نے تو سنا تھا تم لوگوں اپنے مہمانوں کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہو۔ آئی بروز کائی۔ کیا ہوا؟ چائے کا رواج ختم ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ مہرام اسے کوئی جواب دیتی، یوشے صوفے سے خود ہی کھڑا ہو گیا۔ میں بنا دیتا ہوں۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ بغیر کسی کو موقع دیے وہ کچن میں گھس گیا۔ پیچھے مہر کی شکی نگاہیں ابھی بھی علی کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں آس پاس اپارٹمنٹ کو جانچنے میں لگی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب چائے بن گئی، یوشے نے دھیان سے اسے شیشے کے کپ میں ڈالا اور علی کے سامنے لا کر رکھ دی۔ خالی چائے دیکھ کر اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی صاف نمایاں ہوئی۔ ایسے ہی پی لوں؟ یوشے سے برہمی نے پوچھا۔ مہمان ہوں میں۔ وہ بھی مہمان ہے۔ اپنی بات پہ زور دیتے مہرام نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ ماحول کا تناؤ محسوس کرتے یوشے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لاتا ہوں ساتھ کچھ۔ کوئی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔ بجلی کی رفتار کے ساتھ وہ دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ انہیں ایسے ہی ہضم ہو جائے گی چائے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سختی نمایاں تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنی نظریں علی پر سے نہیں ہٹائیں۔ چائے کی پیالی بے دلی سے اٹھاتے ہوئے اس نے سر ناپسندیدگی سے جھٹکا اور گرم کپ کو ہونٹوں کے ساتھ لگایا۔ اب بولو کیا کام ہے؟ چائے پی لوں؟ چڑھ کر کہا۔ نہیں۔ مہرام کے بے ساختہ بولنے پر سپاہی نے یوشے بھی ٹھٹکا تھا۔ آج اس کے رنگ بدلے ہوئے تھے۔ کمر سیدھی کیے وہ پہلی بار اس گھر کی مالکن لگی تھی۔ آنکھوں میں سختی تھی، مزاج میں برہمی اور روب۔ پتہ نہیں کیسے مگر علی کا چائے تھاما کپ خود بخود نیچے ہو گیا۔ نظریں چراتے اس نے ادبیہ کپ نیچے رکھا اور اپنی ساتھ لائی ہوئی فائل کھول کر سینٹرل ٹیبل پہ رکھی۔ یہ کیا ہے؟ مہر نے فائل کو نہیں دیکھا، اس کی نظریں ابھی بھی وکیل پر تھیں۔ بازل کی کیس فائل۔ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ نظریں جھکا کر فائل کو دیکھا مگر اسے لینے کے لیے آگے نہیں ہوئی۔ مجبوراً یوشے کو وہ فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھنی پڑی۔ اس نے پھر بھی کوئی رد عمل نہیں کیا، یوں ہی کمر تانے بیٹھی رہیں۔ اسے شاید اب فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔
जब बहुत देर तक वो नहीं बोली तो अली ने आईब्रोज झुकाते खुद ही से उससे सवाल किया, चाहिए नहीं थी फाइल? मेरी ही थी, मेरे पास ही आनी थी। तुम बताओ, बस यही देनी थी? बेज़ारियत से पूछा। अली अस्करी शायद कुछ और तवक्को कर रहा था, कोई शुक्रिया, कोई भीख, कोई आंसू, मगर महराम हुमायूं आहिस्ता-आहिस्ता अब इन सब से निकल रही थी। अपने एहसासात वो अब सही जगह इन्वेस्ट करना चाहती थी। और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो, हुक्म सादर करती वो उठ खड़ी हुई। मैं ज़ुबाब का केस लड़ रहा हूँ। तेज़ी से बोला ताकि उसे रोका जा सके और वो रुक भी गई, मगर सिर्फ वही नहीं, रुकी, यूशी भी रुक गया। आप ही से मिले थे? आप उनका केस लड़ रहे हैं? पुरजोश होते यूशे सोफे के बिल्कुल दहियाने पे बैठा था। अली का तीर बिलाखिर निशाने पे लगा था। एक जताती नज़र बुत बनी महर को देखा और फिर यूशे को देखा। हाँ, मिला था मैं उससे। बहुत जल्द बेल भी करा दूंगा। ऊंचा-ऊंचा बोलते वो क्या जताना चाह रहा था महर समझ रही थी। क्या मतलब, आप ही रिहा हो जाएंगी? आप ही रिहा हो जाएंगी? खुशी से उस बच्चे का चेहरा तमतमा रहा था। महराम हनूज़ बैठी खड़ी थी। अपनी अना पर पैर रखते हुए उस औरत से मिलने गई और उसने उल्टा किसी और से हाथ मिला लिए। वो भी किससे? एक आखिरी जताती निगाह महर पे डालते वो उठ खड़ा हुआ। अपने कोट का बटन बंद करते हुए जोशी को देख रहा था, फिर झुककर उसके कंधे पे हाथ रखा और प्यार से उसे उम्मीद से कहा, फ़िक्र ना करो, तुम्हारी बहन जल्द बाहर होगी, तुम्हारे पास। थोड़ा-सा कंधा दबाकर वो जिस दरवाज़े से आया था उसी दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही अपार्टमेंट में दोबारा खामोशी छा गई, मगर वो तनाव अब गायब था। वहाँ एक दिल में खुशी थी और दूसरे में गुस्सा। महर ने नज़रें फेर कर पीछे देखा। फ़ाज़िल की केस फ़ाइल अधखुली पड़ी थी और उससे थोड़ी फ़ासले पर चाय का अधपिया कप, दोनों पर सूरज की रोशनी ने साया किया हुआ था। महराम का अपार्टमेंट एक 3 मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर पर वाक़िया था। तीनों फ्लोर्स के दरमियान बस एक लिफ्ट लगी थी। उसी लिफ्ट के दरवाजे आहिस्ता से खुले और स्याह कोट टाई पहने वकील बाहर आया। उसकी चाल में कोई रोब, गरूर, वक़ार कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ एक गैर फितरी बात ज़रूर थी। वो आज खुश था, या अगर सादा ज़ुबान में कहा जाए उसके चेहरे पे बिल्कुल वैसी मुस्कुराहट थी जो किसी फ्रॉडिये के चेहरे पे फ्रॉड करने के बाद होती है। हल्की-हल्की हवा उसका कोट और टाई भी उड़ा रही थी, लेकिन वो खुश और पुरसकून सा पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। दरवाज़ा खोलते हुए वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और दोनों हाथों से स्टीयरिंग को थामा। अली अस्करी की घनी मूंछों के नीचे मौजूद मुस्कुराहट चेहरे से चिपक कर रह गई थी। एक फ्रॉड को छोड़कर वो अब दूसरे फ्रॉड की तरफ जा रहा था। गर्दन फेर के उसने साथ पड़ा भूरा लिफाफा उठाया, कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर आहिस्ता से उसे बाहर निकाला। लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ देर के लिए अली अस्करी को उसकी गाड़ी में छोड़कर वक्त में पीछे आते हैं जहां उसने अपना नया फ्रॉड शुरू किया था। वो मुलाकाती कमरे में मौजूद थी, मगर इस बार वहां महराम हुमायूं की बजाय अली अस्करी उसके सामने बैठा था। तो मेरी मदद करना चाहते हो? क्यों? जुबाब ने शकी नज़रों से उसे देखा। अली ने अपने कोट पर आईना मौलूद शिकनों को दूर किया और टांग पर टांग चढ़ाई। मदद किसने कहा? मैं एक वकील हूँ, क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं? आईब्रो ऊपर करते हुए सवाल किया, जिसके जवाब में जुबाब तन से मुस्कुराई। 7 माह में बाज़िल को तो निकाल नहीं सके, मुझे क्या खाक निकालोगे यहाँ से? कहते साथ ही हकारत से मुँह फेरा। अली की छोटी अनार ठाठे मारकर उबर रही थी, मगर वो कमाल ज़ब्त से उसे दबा गया। सुबाब की बात का असर न लेते हुए उसने वही खाकी लिफाफा आगे किया। ये क्या है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सुबाब ने कुछ कड़वा कहने के लिए मुँह खोला ही था जब अली ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। मानता हूँ मैं इतना काबिल नहीं, मगर तुम भी ये मान लो कि तुम्हें यहाँ निकालने कोई नहीं आएगा। मैं आ गया हूँ ना? खुदा की तरफ से नेमत समझो और लिफाफा आगे किया। वक्ती तौर पे मेरे साथ ही गुज़ारा कर लो, फिर यहाँ से निकलने के बाद तुम अपने रास्ते में, मैं अपने रास्ते। ज़ुबाब ने एक मर्तबा उसे देखा, फिर लिफाफा को। कह तो वो आदमी ठीक ही रहा था, मगर बाज़िल की हालत भी उसके सामने थी। क्या इसे ये घाटे का सौदा करना चाहिए था? अली की नज़रें चीख-चीख कर उसे हाँ पे उकसा रही थीं, और उसका बदला। ज़ुबाब, रोज़ यहाँ से निकलोगी तो कुछ कर पाओगी ना? एक नज़र फिर कागज़ के उस टुकड़े को देखा और मुझे तुम्हारी ऑफ़र कबूल है। साथ रखा, पेन उठाया और अपना साइन कर दिया। अब वापस हॉल में आते हैं, जहाँ अली अस्करी के हाथ में वही कॉन्ट्रैक्ट जिसके एक कोने में ज़ुबाब उरूज के दस्तखत हैं। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि जब तक ज़ुबाब जेल से बाहर नहीं आ जाती, उसे मुहाना तौर पे अपने वकील को कुछ रकम देनी होगी। यही उसका तरीका था। वो जानता था यहाँ अगर शराफत से वकालत की जाए तो वो पूरी उम्र एक छोटे से ओहदे पर ही फंसा रहेगा। उसके साथ वाले वकील शोहरत की इस लालच में कभी उसे आगे नहीं आने देंगे, और पीछे रहना उसे पसंद नहीं था। अपने क्लाइंट के साथ यूं ही कॉन्ट्रैक्ट करके जब वो अच्छे खासे पैसे बटोर लेता तो वो केस किसी और को थमा देता। उसमें आखिर में वो क्लीन रहता था। उसका क्लाइंट समझता रहता है अली ने उसे रिहा कराने में बहुत मदद की है, मगर सच तो ये होता है वो अपने क्लाइंट को जितना ज़्यादा हो सके जेल में रखने के मौके पैदा करता है। वो ज़्यादातर उसे लोगों को चुनता है जिनके आगे पीछे कोई ना हो, और अगर हो तो इस मुल्क के कानून से ज़्यादा वाकिफ़ ना हो। जेल में मौजूद कैदी ही उसका पहला टारगेट होते थे। एक तरह से उसे कॉन मैन भी कहा जा सकता है।
ایک بہترین کانمین کاغذ کو دوبارہ لفافے میں ڈال دے۔ اس نے سائیڈ مرر میں اپنے بال سیٹ کیے، مونچھوں کو تاؤ دیا اور اسٹیئرنگ سنبھالتے گاڑی کو پارکنگ سے باہر نکالا۔ اس کی گاڑی اب عمارت سے دور جا رہی تھی۔ 22 گھنٹے 22 گھنٹے ہو چکے تھے اسے جیل میں، اور وہ قید بھی ایک ایسے گناہ کے جرم میں ہوئی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ سلاخوں کے ساتھ کمر جوڑے وہ زمین پر دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی، بند آنکھیں اوپر حوالات کی سیلن زدہ دیوار پر ٹکی تھیں۔ صبح عروج کو عرش سے فرش پہ لاپٹکا تھا۔ ہلدی والے لباس کا رنگ پھیکا ہو چکا تھا، گولڈن بال ڈھیلی پونے میں بند تھے، مگر ڈھیر ساری لٹیں چہرے اور گردن پہ جھول رہی تھیں۔ گال پہ لگا ہلدی کا ٹپا اب وہاں نہیں تھا، شاید اس نے منہ دھو لیا تھا۔ سر سلاخوں کے ساتھ بار بار ٹکراتی، وہ بس اپنی بیل کے انتظار میں تھی۔ علی نے اسے کہا تھا وہ اسے نکال لے گا، مطلب وہ اسے نکال لے گا۔ دل ہی دل میں منصوبہ کرتے اچانک کسی نے پیچھے سے سلاخوں کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ زباب اکھلا کر وہاں سے ہٹی۔ سامنے وہی خاتون افسر کھڑی اسے حقارت اور طنز سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ عورت اس کے سامنے آتی، اسے دیکھ کر زباب یوشے کا قتل بھول کر اس عورت کے قتل کی منصوبہ بندی شروع کر دیتی تھی۔ مبارک ہو آج کا تیسرا مہمان، کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ زباب منہ ہی منہ میں سے گالیاں دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آگے بڑھ کے اس نے ساتھ پڑے مٹکے میں سے ایک گلاس پانی نکالا۔ آنے والا مہمان اندر آ چکا تھا اور اس کے قدم وہ رک گئی۔ زباب نے پہچان لیے تھے۔ سب سے مختلف چاپ، آہستہ سے سہج سہج کے اگلا قدم اٹھانا۔ لیکن یہ سستی اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ بے یقین تھا، یہ اس وجہ سے تھی کہ آنے والا اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا، رک رک کر اس خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں میں اندر تک اتار رہا تھا۔ حلق میں جاتا پانی اندر تک کڑواہٹ پھیلا چکا تھا۔ سختی سے اسٹیل کا گلاس تھامے وہ حوالات کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ آنے والا شخص سلاخوں کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی پی کیپ نے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لیکن وہاں موجود خبیث مسکراہٹ چھپائی نہ چھپتی تھی۔ گڈ ایوننگ، رائٹ ٹو بی، زہر خند لہجے میں احمد جہاں زیب نے چبا چبا کر کہا۔ زباب نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ کس آدمی کے سامنے گرے گی؟ اب یہ وقت بھی آ گیا تھا اس پر۔ کیسے محسوس کر رہی ہو؟ وہ اونچا اونچا بول رہا تھا، ظاہر تھا وہ اسے چڑھا رہا تھا اور وہ چڑ بھی رہی تھی، مگر آج وہ اس نیولے کے منہ نہیں لگے گی۔ اس کے پاس ایک وکیل ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ ایک بار یہاں سے نکل آئے، سب کچھ اس کا ہوگا، اس کی سلطنت۔ کیوں آئے؟ وہ ابھی بھی نہیں مڑی تھی، مگر لہجے میں احمد کے لیے نفرت عیاں تھی۔ ایک ڈیل لایا ہوں تمہارے لیے، اپنی داڑھی کو ہلکا سا کھجاتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، تنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میں اپنا وکیل ہائر کر چکی ہوں۔ وکیل تو ہائر کر لیا، مگر اسے پیسے کہاں سے دو گی؟ تمہارے بینک اکاؤنٹس تو خالی ہیں۔ اب باری تھی زباب کے مرنے کی۔ آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں اور چہرہ اب احمد جہاں زیب کی طرف تھا۔ کیا مطلب؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس آدمی کا تم نے قتل کیا ہے، میں اسی آدمی کی جائیداد کا وقتی وارث ہوں، تو اس حق سے میں کیوں تمہیں اس کی کمائی ہوئی دولت دوں؟ مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سلاخوں کو سختی سے تھاما۔ اب تو میں نے کر دیا، گنگناتی بھی اسے چڑھا رہا تھا۔ زباب عروج کی رگوں میں گردش کرتا خون غصے سے مزید تیز ہو گیا۔ سلاخوں کو زور سے جھٹکا دیتی ہوئی وہ وہاں سے ہٹ گئی، گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود پہ قابو کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سب اس کا تھا، وہ سب اس کا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کھانستے ہوئے اس نے زباب کی توجہ حاصل کرنا چاہی۔ اب دوں آفر؟ کوئی راستہ نہ دکھنے پہ زباب نے نفرت سے حامی بھری۔ کہو، یہ کہنا ہی تھا کہ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ سلاخوں سے دور ہوتے ہوئے اب وہ پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھے۔ تمہیں میں یہاں سے نکالنے کے لیے تیار ہوں، اگر، زور دے کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ اگر جو تم اپنی ماہانہ قیمت سے دستبرداری دے دو اور میری زندگی سے بہت دور چلی جاؤ۔ زباب کے چہرے کے تاثرات صدمے سے ڈھیلے ہو گئے۔ فکر نہ کرو، میں یوشی کو کچھ حصہ دے کر فارغ کر دوں گا، ویسے بھی اسے تھوڑی پتہ کہ 18 سال کی عمر کے بعد یہ سب اس کا ہو جائے گا۔ زباب ابھی بھی صدمے میں تھی۔ احمد جواب طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 10 ماہ رہ گئے نا اس کے 18 سال کا ہونے میں۔ یوشے کی سالگرہ مئی میں آتی تھی، 16 مئی۔ مقناطیسی حالت میں زباب سلاخوں کے قریب آئی، اس کا چہرہ خالی تھا۔ یہ سب تم جائیداد کے لیے کر رہے ہو؟ تمہیں شروع سے جائیداد چاہیے تھی؟ آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ زباب اتنے سالوں سے سمجھ رہی تھی کہ اس جائیداد کی رکھوالی وہ ایک سزا کی طرح کر رہا تھا، لیکن یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس قدر گدھا ہوں جو یہ تک نہیں سمجھے گا کہ تمہارے اس مکار باپ نے یہ سب کیوں میرے لیے چھوڑا؟ کیسا محسوس ہوتا ہے جب اپنی مری ہوئی ماں کے ایکس منگیتر کا ہی کام کتوں کی طرح صبح سے شام کرنا پڑے؟ اس کی آواز ہلکی تھی مگر اس میں غصہ تھا۔ وہ چبا چبا کر تیزی سے بول رہا تھا، اپنی ماں کا ذکر اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ میں یہ سب چھوڑ کر آرام سے جا سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں منیر عابد کا مقصد مجھے ٹارچر کرنا تھا، لیکن جب انسان کو درد کا عادی بنا دو زباب عروج، پھر سکون سے راس نہیں آتا، وہ تکلیف کو ہی کمفرٹ بنا لیتا ہے۔
ज़ुباب کی سرمئی آنکھیں احمد کی گندمی چہرے پر پتہ نہیں کیا کھوج رہی تھیں، مگر جو بھی تھا اس کا چہرہ خالی تھا۔ حوالاتی کمرہ آوازوں سے خالی تھا جب بہت دیر بعد احمد جہاں زیب کی آواز آئی۔ سو آفر قبول ہے یا نہیں؟ زباب ابھی بھی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خالی نظریں آہستہ سے پہلے احساس میں بدلیں، پھر دیکھتے دیکھتے اس کا ایک بھرپور کہکا بلند ہوا۔ احمد نے اسے کوف سے دیکھا مگر وہ پھر بھی ہنسے گئی، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ تکلیف، کمفرٹ، ہنسنے کے دوران بولی، جائیداد۔ او گاڈ احمد جہاں زیب، تم پیسنے کے باعث اس کے جبڑوں تک میں درد شروع ہو چکا تھا۔ ک- کون سی فلم دیکھی ہے رات کو؟ اتنی اچھا پتہ نہیں آخری بار وہ کب ہنسی تھی۔ سلاخوں کے پار موجود شخص اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میری آفر قبول ہے یا نہیں؟ دانتوں کو آپس میں سختی سے پیوست کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ہے قبول، کیا کر لو گے؟ مذاق اڑاتی نظروں سے کہا۔ میں تمہارے بینک اکاؤنٹس فریز کروا سکتا ہوں۔ کروا دو، شاہ نے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم نے ابھی جو کچھ بھی کہا ہے مجھے لگتا ہے تم نیند میں ہو یا کوئی بہت تھرڈ کلاس فلم دیکھ کر آ رہے ہو۔ تھوڑا سا آگے ہوتے ہوئے اس نے سرگوشی کرنا چاہی۔ گھر جا کر سو جاؤ۔ وہ ابھی بھی ہلکا ہلکا ہنس رہی تھی جبکہ احمد جہاں زیب کا غصے سے چہرہ لال ہو چکا تھا، نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ اس کی ڈیل نہیں قبول کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے نہ کرے، بھاڑ میں جائے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس نے زباب پہ لعنت بھیجی اور حوالات سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ تھانے کا گیٹ پاری کر ہی رہا تھا جب اس کے فون بجنے لگا۔ اس کے اسسٹنٹ کی کال تھی۔ بولو۔ فون کان سے لگایا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سر، وہ شفیق جابر والا مسئلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس نے وہاں کے کرایہ داروں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ سب اب یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ دکانیں آپ نے انہیں دلوائی ہیں۔ میں دیکھ لوں گا اس مسئلے کو، تم رہنے دو۔ نہ صرف اس کی بات بلکہ احمد نے اس کی کال بھی کاٹ دی۔ شفیق جابر اس کے حلق میں موجود وہ کانٹا بنتا جا رہا تھا جسے نہ وہ نکل سکتا تھا نہ اگل۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ ابھی اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا دوبارہ فون بجا۔ غیر شناسہ نمبر سے میسج تھا اور غیر شناسہ نمبر سے ہمیشہ کون میسج کرتا تھا؟ ذہن میں اچانک سے دھماکہ ہوا۔ ایک اور پلان۔ شفیق جابر کے علاوہ بھی ایک شخص ہے جو اس کے حلق میں پھنسا کانٹا تھا، یاور حبیب۔ اور یہ کانٹا پہلے والے سے زیادہ خطرناک تھا۔ اگر جو وہ ایک تیر سے دو شکار کر لے۔ سوچتے ہوئے اس نے چیٹ کھولی۔ خبر ملی ہے کہ وہ کوے کو پنجرے سے نکال رہے ہیں، تو کیا سوچا تم نے؟ کوا نکل گیا تو وہ تمہاری گردن کا کانٹے کا باعث بنے گا۔ ٹکے چھپے لفظوں میں موصول ہونے والا میسج وہ سمجھ گیا تھا۔ اب وہ اسے کیا کرنا تھا بس یہ سمجھنا باقی رہ گیا تھا۔ گاڑی کو سڑک پہ ڈال دے، اب وہ آگے کے لائے عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زباب عروج کی گرفتاری کے 2 دن بعد اسلام آباد میں کل رات پھر بارش ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے موسم قدرے خوشگوار تھا۔ جو ان کی جھلسا دینے والی آب و ہوا اس وقت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اسی آب و ہوا میں مہر النساء ولا کے لان میں ہماری کہانی کا منظر تھا۔ لان کی گول سفید چیئرز پہ 4 لوگ میز کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ ہلکے آسمانی رنگ کے لباس پہنے محرام ہمایوں جو بیزار بیٹھی تھی۔ اس کی ایک طرف بیٹھی اس کی ماں جن کی بے ساکیاں ان کے قریب موجود تھیں اور کمر تانے ان کی حالت اب دوبارہ نارمل کی طرف جا رہی تھی۔ چہرے پہ موجود دھبے اب ختم ہو رہے تھے۔ کرتلین کی بالکل سامنے بازل کے نئے وکیل لقمان صاحب بیٹھے تھے جن کے موٹاپے کے باعث سیاہ کوٹ کا بٹن بند نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی نظریں جھکی تھیں اور تفتیش سے فائل کی روگردانی کر رہی تھیں۔ اور سب سے آخر لان چیئر پہ بیٹھا سیاہ آنکھوں والا بائکر جو بے صبری سے مسلسل ٹانگ ہلا رہا تھا اور دانتوں سے ناخن کترا رہا تھا۔ وہ مجبوراً ڈرائیور کے سروس ادا کر رہا تھا، ایک سائیڈ کک کی طرح۔ اسے لقمان کے ساتھ دیکھ کر کرتلین نے آنکھوں میں مہر سے سوال پوچھا کہ یہ کون ہے، مگر مہر کے جواب دینے سے پہلے ہی سیف خود بول اٹھا۔ میں سیف ہوں، ان کا سالہ۔ دراصل یہاں سے سیدھا ہم نے خود کورٹ جانا ہے، ہمارا اپنا ہی کیس ہے، اسی لیے میں بھائی کے ساتھ ہی آ گیا۔ اب کون بار بار۔ اس کا بھی مزید بولنے کا ارادہ تھا جب عین نے ہاتھ اٹھا کے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ وہ خاموش ہو جانے والوں میں سے نہیں تھا مگر نہ جانے ان بے ساکی کے سہارے چلنے والی عورت کی نظروں میں ایسی کیا کاٹ تھی کہ اس کی بولتی زبان کو بریک لگ گیا۔ ان کو آئی ہوئی آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اب چونکہ علی نے کیس سے دستبرداری دے دی تھی تو اب انہیں جلد از جلد وکیل کی مدد سے معاملہ نپٹانا تھا۔ محرام بجائے اس کے کہ لقمان صاحب کے وکیلوں والے تاثرات پڑتی، اس نے اپنی سیاہ آنکھوں سے اس بن بلائے مہمان کو گھورنا زیادہ بہتر سمجھا۔ اسے وہ پہلی نظر میں ہی پسند نہیں آیا تھا اور اب یہاں یوں لان چیئر پہ بیٹھا مزید زہر لگ رہا تھا۔ سیف اس کی نظروں کو اگنور مارتا آس پاس ولا کو دیکھتا گیا۔ شاید اسے اندر جانے کی چاہ ہو رہی تھی۔ وہ واحد نہیں تھا ولا کو باہر سے دیکھنے پر بھلے ہی سب کو اندر دیکھنے کی چاہ نہ پیدا ہوتی ہو، مگر ایک بار اندر آنے کے بعد سب کو ولا کا ایک آفیشیل ٹرپ مارنے کا دل کرتا تھا۔ محرام ابھی بھی سیف کو گھور رہی تھی، لقمان ابھی بھی فائل کے صفحے پلٹ رہے تھے، کرتلین ابھی بھی ان کی حتمی جواب کی منتظر تھی اور اس سب کے دوران اچانک ہی واش روم کس طرف ہے؟ سیف کی آواز آئی۔
محرام کی خونخوار نظروں میں مزید نفرت کھل گئی۔ سوالیہ نگاہوں سے سیف نے گھر کے میزبانوں کو دیکھا۔ مہر اسے گیسٹ روم میں چھوڑاؤ۔ کروتلین کے کہنے پہ محرام کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ اس نے کروتلین کو مما میں والی نظروں سے دیکھا جن کو انہوں نے کسی خاطر میں نہیں لایا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر کس جواز پر؟ سیف نے بخوبی محرام کے بدلتے تاثرات کو نوٹ کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کی طرف اپنی وہی بے شرموں والی ڈھیٹ مسکراہٹ اچھالی۔ وہ اپنی کرسی پر سے اٹھا ولا کی پتھریلی روش پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اب محرام انکار بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی، سو چاروں ناچار صبر کا گھونٹ بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ۔ بیزار لہجے کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ ولا میں کچھ مہمان تو زباب والے واقعے کے بعد گھر جا چکے تھے اور جو اس وقت مہمان تھے سارے سوئے ہوئے تھے۔ سیڑھیوں کا سفر کرتی وہ خاموشی سے آگے چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے چلتے سیف کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ لمبے آف وائٹ مخملی موٹے پردے جنہوں نے دیوار گیر کھڑکیوں کو ڈھکا ہوا تھا، آف وائٹ پرانے طرز کا بنا ہوا فرنیچر اور چمکتی ہوئی آف وائٹ ٹائلز جن کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا پھولوں کا ڈیزائن بنا تھا۔ وہ دونوں بھی سیڑھیوں کے درمیان میں تھے جب سیف نے خاموشی کو توڑا۔ ویسے محرام نے بیزاری سے سانس اندر کھینچی۔ یہ گھر تمہارا ہے؟ معصومیت سے سوال پوچھا مگر اس کے لہجے میں چھپی لالچ اور احساس کمتری پھر بھی واضح تھے۔ محرام نے اس کے سوال پر تم نے اس سے کیا والی نظروں سے دیکھا۔ سیف نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ یہ گھر نانی اماں کا ہے میری۔ اس کی بات خشک لہجے میں کاٹتی ہوئے کہا۔ اوہ اچھا۔ وہ اب سیڑھیوں کے آخر میں تھے اور کوریڈور کا موڑ کاٹ رہے تھے۔ ولا بہت بڑا اور عالیشان نہیں تھا مگر اس کی سجاوٹ ایک سلیقہ تھا جیسے کسی بہت کریٹیو دماغ کی تخلیق ہو۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ گیسٹ روم کی بجائے محرام نے یوشے کا کمرے کا دروازہ کھولا۔ گیسٹ روم میں ویسے بھی کوئی مہمان سویا ہی ملے گا۔ اس گھر کی کل ملیت کتنی ہوگی؟ رک رک کر سوال پوچھتے اس نے آخر میں محرام کو بھی رکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ ایک دم ہی ادھ کھلے دروازے کے بیچ میں ٹھہر گئی۔ حیرت سے منہ کھلا تھا اور غصے سے بھویں سکڑی تھیں۔ ایکسکیوز می؟ یہ صرف ایک ایکسکیوز نہیں تھا بلکہ ایک وارننگ تھی کہ سوچ سمجھ کے منہ سے الفاظ نکالو۔ نہیں میرا مطلب میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ شرمندگی سے ہنستے ہوئے اس نے کہا۔ محرام نے ناگواری سے آنکھیں گھمائیں اور سر جھٹکتے ہوئے ہاتھ سے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ یور ڈیسٹینیشن؟ اس پہ ایک آخری مگر تنبیہ نظر ڈالتے وہ چلی گئی۔ سیف کی اچھے بچے والی مسکراہٹ اس کے جاتے ساتھ ہی ناگواری اور غصے میں تبدیل ہو گئی۔ چہرے کے تاثرات بالکل ویسے ہو گئے جیسے اس چھوٹے انا والے مردوں کی جب انا کچلی جائے تو ہو جایا کرتے تھے۔ منہ ہی منہ میں محرام کو سناتے وہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ نیچے آتے ہیں۔ کروتلین ابھی بھی تفتیش سے اپنے سامنے بیٹھے وکیل کی بات کی منتظر تھی جس نے ابھی فائل کھسکساتے ہوئے چیئر پہ کمر سیدھی کی، کوٹ کو سمیٹ کر سامنے کیا مگر پھر بھی تون چھپانے میں ناکام رہے۔ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں اب پلیز بولیں کہا۔ آپ کی بیٹی کا کیس بہت سمپل ہے، آپ کے پاس اصل مجرم ہے، بس کچھ یوں کرنا ہوگا کہ تو ان کو دوبارہ چھپانے کی کوشش کی۔ اسی دوران محرام بھی واپس آ چکی تھی اور اب اپنی جگہ سنبھال رہی تھی۔ جس عورت نے بازل ہمایوں پر کیس کیا ہے آپ اس عورت سے نیگوشیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ اصل مجرم کون تھا۔ کم از کم آپ کا بھائی تو اس کیس سے باہر نکلے، پھر آگے وہ عورت جانے اور اصل مجرم۔ پلاٹ کے جعلی کاغذات اسی نے دیے تھے نا۔ آپ کے بیٹے کو تو بس اپنے پیسے چاہیے جو کہ نکلوانا قانون کا کام ہے۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے ایک مرتبہ پھر کوٹ کے بٹن کو بند کرنے کی ناکام کوشش کی، شاید یہ عادتاً تھا۔ ٹھیک ہے، محرام مل آئے گی اس عورت سے۔ اگلی پیشی کب ہوگی؟ کروتلین کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس نے تیزی سے سوال کیا۔ یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا، سن کر اس نے سر ہلا دیا۔ واپس اوپر آتے ہیں۔ یوشے کے باتھ روم میں پانی کا نل پوری رفتار سے کھلا تھا مگر استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑا لڑکا باتھ روم کی تلاشی لینے میں جو مصروف تھا وہ ویسے بھی بور ہو رہا تھا، نیچے جا کر اس نے کرنا بھی کیا تھا۔ کوئی بڑا بورنگ بندہ ہے جس کے واش روم میں آ گیا ہوں۔ پانی کا نل بند کرتے تبصرہ کیا۔ کوئی شیونگ کریم، کوئی ہیئر جیل، کوئی پرفیوم، کچھ نہیں۔ اب میں اگلے مہینے کا پرفیوم کہاں سے لاؤں گا؟ ناپسندیدگی سے سوچتے ہوئے وہ تولیے سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ یہ ٹرپ انسکسیسفل رہا۔ باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اس کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ بھی باہر جانے کے لیے بڑا ہی تھا جب اس کے کانوں میں کچھ آواز پڑی۔ اس نے پیچھے کسی کی کمر دیکھی تھی، ایک جھلک سی۔ ایڑیوں کے بل گھومتا وہ پیچھے مڑا۔ واش روم کے دروازے کے ساتھ ہی لگی الماریوں میں سے ایک کے پٹ کھلے تھے اور دو بھورے ہاتھ اندر چیزیں آگے پیچھے کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں نے ہاتھوں سے سفر کرتے ہوئے نیچے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، لمبے گھنے گھنگریالے بال اور کھلا سفید کرتا پینٹ۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چوری کرنے آئی ہو۔ اپنے سامان میں کوئی ایسے چوروں کی طرح نہیں آتا۔ ویسے اس کے بولنے پر لڑکی بکھلا کر مڑی۔ یہ اخلاقی جرم نہیں کسی کی چیزوں میں بغیر اجازت ہاتھ مارنا؟ جگن کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑ گئی تھیں اور سیف اس کا چہرہ بھی کچھ کم حیران نہیں تھا۔ جیسے ہی جگن نے چہرہ پھیرا وہ پہچان گیا تھا وہ کون تھی۔ یہ لڑکی، اسے تو دیکھ رکھا تھا اس نے پہلے۔ تم؟ سیف نے کہا۔ جگن کے چہرے پہ لا علمی تھی۔ تم تو
वो जो उस दिन क्लिनिक आई थी, मुनीर आबिद की बहू और उनके बेटे की बीवी, तुम यहाँ? वो एक अनजान बंदे को किसी और अनजान जगह देख रहा था। पहले तो जुगन को उसकी बात समझ नहीं आई, मगर जब आई तो वो आहिस्ता आहिस्ता याद आई ये लड़का कौन था उस दिन डॉक्टर के क्लिनिक में उनके साथ, लेकिन ये यहाँ। ओ खुदाया, अगर उसने किसी को कुछ बता दिया तो। तुम ये उसकी बात काटते जुगन ने तेजी से पहले कमरे का दरवाजा लॉक किया, फिर उसकी तरफ घूमी। सैफ अभी भी मुंह खोले खड़ा था। तुम कौन हो? जुगन ने सवाल किया। मुझे छोड़ो, तुम कौन हो? हकारत से सीने पर बाजू बांधे। ये मेरे घर में खड़े हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा घर? उसने इर्द गिर्द धीरे से देखा। मगर मेहराम ने तो कहा था ये उसकी नानी का घर है। तुम्हें तो देखकर लगता है, ऊपर से नीचे तक जुगन को देखा, कि तुम्हें नानी के दर्जे पर जाने के लिए अभी बहुत साल है। शट अप! ऊंची आवाज में बकायदा चीख कर बोला। सैफ को यूं लगा जैसे वो बहरा हो जाएगा। वो भूरी चमकती रंगत वाली लड़की उसे खूनख्वार नजरों से देख रही थी। मेहराम की बहन हूं मैं, मेरी नानी का घर है। उसने इतनी तेजी से जुगन की बात काटी जैसे कोई करंट लगा हो। तुम मेहराम की बहन हो? सदमे से पूछा। हाँ, और मेहराम है, महरम नहीं। उसने आगे बढ़कर खुली अलमारी का दरवाजा बंद किया। फिर तो तुम उस कव्वे की भी बहन होगी। अपनी आवाज उसे किसी खाई से आती महसूस हुई। सदमा जो इतना बड़ा था, उससे ये घुंघराले बालों वाली हसीना 420 कुछ प्यारी प्यारी सी लग रही थी। कौन कवा? बादल की बात कर रहा हूँ, बहन हो ना उसकी? गुस्से से कहा। हाँ तो? बेनियाजी से शाने उचकाए। कुछ देर के लिए वो खामोश हो गया। उसे अब समझ आया था कि जुगन की शक्ल उसे क्यों देखी देखी सी लगती थी। वो अपने भाई का फीमेल वर्जन जो थी। अब तुम बताना पसंद करोगे कि तुम कौन और क्या कर रहे हो यहाँ? सीने पे बाजू लपेटते उसने अलमारी से टेक लगा ली। पाँव कैंची की सूरत में बंद थे। तुम्हारे भाई के वकील का साला हूं मैं। चुबा चुबा कर कहता वो वहां रुका नहीं, दरवाजे का कफल खोलता बाहर चला गया। सुख का सांस था जो जुगन ने उसके जाते ही साथ लिया। सच शुक्र उसने वक्त पे मामला संभाल लिया था। अगर जो ये बंदा उससे यूशे के बारे में पूछ लेता, वैसे भी बहुत मुंह फट लगता था। अपने धड़कते हुए दिल को संभालते उसने नीचे अपने पाँव को देखा। उनके पास दो जेवर के डब्बे थे, यूशे की माँ के जेवर। एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो उसके लबों पे उभरी। 2 साल पहले जिस वक्त मेहराम काम से फारिग हुई थी, उसी वक्त रात के कोई 3:30-10 बज रहे थे। सिडनी शहर की बत्तियां अभी भी रोशन थीं। वो पिछले 2 हफ्तों से उसी मॉडलिंग फर्म में जॉब करी थी। आज उसका लेट नाइट शूट था। हाथों में मौजूद चाबियों के गुच्छे में से अपनी मतलूबा चाबी तलाश करती हुए उसने हाथ अपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ाया। एक हाथ से हैंडल को पकड़ते उसने चाबी को सुराख के अंदर लगाया ही था जब दरवाज़ा पहले ही खुल गया। मेहराम डर के पीछे हो गई। उसे याद था वो दरवाज़ा बंद करके गई थी, फिर ये भला खुला हुआ क्यों था? हिम्मत जमा करते हुए उसने पहले आहिस्ता से नॉब घुमाकर दरवाजे को नींबा किया, फिर एक आंख से अंदर झांका और देखते ही देखते सर अंदर किया। अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय लाउंज में मौजूद उस एक बत्ती के। सेंटर टेबल के बिल्कुल ऊपर लगा बल्ब रोशन था और उसकी सफ़ेद रोशनी नीचे टेबल पे हाथ खोले हैंडी कैरी पे पड़ रही थी। महराम का हाथ पहलू में गिर गया। अब वो मुकम्मल अंदर होकर खड़ी थी। हैंड कैरी में कपड़े गोल-मोल हुए थे, जैसे किसी ने कोई चीज़ बाहर तलाश करके इरादा से चीज़ें बिखेरी हों। एक सफ़ेद राउंडेड नेक उबल कर बाहर गिर रही थी, और तब ही मेहराम को अंदाज़ा हुआ यहाँ क्या हुआ था और कौन आया था। ये सफ़ेद शर्ट तो उसने खुद गिफ्ट की थी। ओह! तुम अभी तक यहाँ हो? बड़े आराम से कॉरिडोर में से निकलता फ़ज़ल-ए-दीन महर को देखकर ठटक गया, लेकिन उसके चेहरे पे कोई निदामत, कोई मलाल, कुछ न था। वो पिछले 1 महीने से गायब था। ये कोई अचंभे की बात न थी। वो इन 2 सालों में ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही घूमता-फिरता रहता था और मेहराम को पता नहीं होता। मगर इस मर्तबा वो मेहराम को तो छोड़ो, अपने घरवालों को भी बताए बगैर चला गया था। कई दिन उसका नंबर बंद रहा और फिर कुछ दिन पहले ही एक दोस्त से मेहराम हुमायूं को मालूम हुआ कि वो एक अलग अपार्टमेंट में अपने 2-3 दोस्तों के साथ रह रहा था, जिनमें से एक दोस्त लड़की भी थी। वो जानती थी उसके शौहर की बहुत सी फीमेल फ्रेंड्स हैं, या फिर बहुत सी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, क्या मालूम। लेकिन किसी के साथ रहना वो एक अलग बात थी। महर ना सही, कम से कम अपने घरवालों को तो बता देता। वो उल्टा उसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे कि उसकी लापरवाही की वजह से फजर यूं बिना बताए चला गया है। कभी कभार उसे लगता था वो फजर की सौतेली बीवी है और उसके दोस्त उसकी सगी बीवियां हैं। फजर अदील ने स्याह टर्टल नेक के साथ पूरी ड्रेस पैंट पहनी थी। उसके शहद रंग बाल पहले से ज़्यादा लंबे हो चुके थे, जो कि कलमों और गर्दन से मज़ीद घुंघराले थे। हाथ में शायद चाइनीज़ टेक अवे था, जिसे वो बेनियाजी के साथ काउंटर टेबल पे रख चुका था और अब रिमोट की तलाश में था, कहीं उसका कोई मैच न मिस हो जाए। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि अगर मेहराम को उससे मोहब्बत होती, ये कोई कशिश महसूस होती, तो वो उसकी कोताही लापरवाही सब माफ़ कर देती। मगर सारा मसला ये था कि ना मेहराम को उससे मोहब्बत थी, ना उसके लिए कोई कशिश महसूस होती थी। उसका तो शायद आज वो वाहिद एक इंसानी हमदर्दी का रिश्ता भी ख़त्म होने वाला था। उसको इतना पुरसुकून देखकर गुस्से की एक लहर थी जो महर के पूरे बदन में दौड़ी थी। मेहराम हुमायूं को गुस्सा कम आता था, मगर जब आता था तो फिर वो चीखने चिल्लाने से बाज नहीं आती थी। कहाँ थे तुम? भींची हुई मुट्ठियों के साथ वो आगे आई।
एक्सक्यूज मी। फजर ने सर उठा के उसे हैरत और नापसंदीदगी से देखा। कहाँ थे तुम? हर लफ्ज़ को अलग अलग अदा करते उसने दोबारा सवाल किया। वो महसूस कर सकती थी कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। शुड इट कंसर्न यू? आईब्रोज काटते हुए सवाल किया। साफ जाहिर था वो पूछने जाने की अपनी तौहीन समझ रहा था। इट डजंट कंसर्न मी। तुम भले से जहाँ घूमो मगर एटलीस्ट अपने घर वालों को बता कर जाओ। मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बनाकर तुम खुद न जाने किस मुल्क की सैर के लिए निकले थे। उसके गुस्से पे फजर ने बेजारी से आंखें घुमाई और दोबारा टीवी का रिमोट ढूंढने लगा। वो एक महीना गायब क्या रहा, पीछे से रिमोट भी गायब हो गया। तुम्हारी वजह से क्या था? सोफों के कुशन में हाथ मारते हुए उसकी तलाश अभी भी जारी थी। मेरी वजह से? उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। ज़ाहिर है जिसकी इतनी बोर बीवी हो, जिसके लिए बेड से उठकर पानी पीना अज़ाब का काम लगता हो, उसके साथ मैं क्या ट्रैवल करता? उसकी बेतुकी सी बात पे मेहराम ने भवें से घेरते सवाल किया। फजर ने बेजारी से सांस खारिज करते हुए ऊंचा ऊंचा कहना शुरू किया। मेरे थेरेपिस्ट के बकौल मुझे अपना इन्वायरमेंट चेंज करना चाहिए। थोड़े डल से निकलकर ब्राइट और ज़िंदगी के रंगों से भरपूर माहौल में जाना चाहिए, जो कि तुम्हारे होते नामुमकिन था। दैट्स वाई मैं दोस्तों के साथ मालदीव चला गया। अब बताओ क्या कोई मसला है? बिलाकर उसे रिमोट मिल चुका था। हकारत से सर हिलाते उसने टीवी ऑन किया और अपने नूडल्स को बड़ा सा लुकमा लिया। महराम की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं थी। सख्त गुस्से में खड़ी वो अभी भी हनूज उसे घूर रही थी। ज़रा सा कुछ क्या कह दिया? मेरे घर वालों ने, प्रिंसेस महराम ने सर पे सवार कर ली बात। वो मुंह में नहीं बड़बड़ा रहा था। वो काम कर रहा था जिसमें वो माहिर था। दूसरों के मसाइल उसकी नज़र में निहायत छोटे थे। शुक्र है तुमसे किसी ने बात कर ली, वरना आज तक कभी तुमने खुद तो कोशिश नहीं की उनसे बात करने की। नूडल्स का लुकमा लेते हुए उसने बराह रास्त महराम को देखते हुए कहा। उसका गुस्सा हर लम्हे के साथ ऊपर जा रहा था। फजर लापरवाही से उठा और एक हाथ में नूडल्स की सॉस थामे किचन की जानिब बढ़ने लगा। दे वांट अस टू स्टार्ट अ स्टूपिड फैमिली। तकरीबन चीखते हुए उसने फजर की पीठ पर बोला। वो जहाँ था वहीं रुक गया। उस एक दिन के बाद सिर्फ अनाबे ही ने नहीं, और भी कई औरतों ने उससे औलाद ना होने पर सवाल किए थे। वो क्या जवाब देती? उसका शौहर और वो एक नॉर्मल कपल नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी के रिश्ते में बंधे हैं, जहाँ वो दिनों तक एक दूसरे की लोकेशन तक से वाकिफ नहीं होते। व्हाट? आहिस्ता से मुड़ते हुए उसने कहा। तुम्हारी फैमिली, चुबा चुबा कर कहा। वो मुझसे औलाद के बारे में सवाल करते हैं। क्या बताऊं मैं उन्हें? हाँ। उसके आंसू किसी वक्त भी बहने के लिए तैयार थे। इतने दिनों से उसके कंधे पर जो बोझ था वो उसे उतारना चाहती थी। हाँ तो बोल दो ना उन्हें, फजर को मेरे साथ फैमिली नहीं चाहिए। महराम तो उसका जवाब सुनकर ही शॉक्ड हो गई थी। इतनी बराह रास्त ना कदरी। उसे लगा उसके कानों ने सुनने में गलती की है। "क- क्या मतलब?" आहिस्ता से पूछा। देखो मैं फैमिली टाइप का बंदा नहीं हूँ। ये बच्चे वगैरह मुझे तो वैसे ही अजाब लगते हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम अडॉप्ट कर लो, लेकिन मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा नहीं। वो हंस रहा था। उसके लहजे में इतना सुकून और लापरवाही थी जैसे उनकी जिंदगी के सारे फैसले वही करता आया हो। और ये सच ही तो था। उनका रिश्ता भी अभी तक इसलिए बरकरार था कि महर कभी खुद से फजर से बात करती ही नहीं थी। उससे ही अगर कभी याद आ जाता कि उसकी कोई बीवी है तो हुक्म सादर कर देता। वो ना करती, हाँ करती, कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि आखिर में वही होता था जो फजर चाहता था। तो क्या तुम्हारा तुम्हारा कभी फैमिली स्टार्ट करने का इरादा नहीं होगा? पता नहीं ऐसी क्या बेबसी थी जो उसने ये सवाल पूछ लिया। फॉर नाउ बिल्कुल नहीं, और अगर हुआ भी तो तुम्हारे साथ तो मर कर भी नहीं। अपने बच्चे मुझे इतने बोरिंग और इनसिक्योर नहीं चाहिए। वो मज़ाक उड़ा रहा था। कब नहीं उड़ाता था। उसके लिए तो शादी फॉर्मेलिटी थी ना। मेहराम उसकी बला से जहाँ भी रहे उसे क्या परवाह। अपनी बात कहकर वो किचन में चला गया। बहुत देर तक महर वहीं अकेले अंधेरे लाउंज में खड़ी रही, लेकिन फिर अचानक पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो हलक के बल धाड़ी। मुझसे अगर इतना मसला है तो मुझसे शादी ही क्यों की? हाँ। फजर जो किचन से पानी का गिलास लेकर निकल रहा था वो तो उसके अंदाज पर ही ठटक गया। इन 2 सालों में पहली बार महर ने अपना गुस्से का इजहार किया था। उससे कोई सवाल पूछा था, ठटकना तो बनता था। लहजा देखकर उंगली उठाकर तंबी की। वो अभी भी रो रही थी। गुस्से से उसके आंसुओं में रवानियां आ चुकी थी। फैमिली तो मैं नहीं चाहिए, मगर प्रेशराइज मुझे तुम्हारे घर वाले करते हैं। क्यों? तुम जाकर बताओ ना उन्हें। यू आर द प्रॉब्लम नॉट मी। चीखते हुए वो पता नहीं क्या ऑल फोल बोले जा रही थी। बस उसे इतना पता था वो गुस्से में है और उसने अपना गुस्सा उतारना है। फजर का गुस्सा भी एकदम ही हाई हो गया। तेजी से कदम उठाता वो आगे आया। महराम डर के 2 कदम पीछे हुई। उसने आज से पहले उस ऑस्ट्रेलियन को गुस्से में नहीं देखा था। तुम में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट करूँ? हाँ। वो चीख नहीं रहा था, लेकिन उसका लहजा किसी की औकात तो कोड़ी करने वाला था। हर तरह की बीमारी तुम्हें है। इतनी नाजुक हो कि दिन में 4 दफा रो ना लो तो सुकून नहीं मिलता। अंधेरे से तुम्हें डर लगता है। बात करने का ढंग तुम्हें नहीं है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा उड़ना तुम्हें नहीं आता। ओ बीबी, शुक्र करो तुम्हें 2 सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुम जैसी फीकी रूह का मुझे जैसे आदमी से क्या जोड़। कहाँ मैं, कहाँ तुम। फजर दिल की बस में होता तो कभी तुम्हें दूसरी बार देखना भी पसंद ना करता।
پتہ نہیں اتنا زہر اس کے اندر کہاں سے بھرا ہوا تھا جو ایک ساتھ کسی سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا آیا اور سیدھا مہرام ہمایوں کو بہا کر لے گئی۔ وہ تو بس کھلی آنکھوں سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، کہیں اسے کوئی احساس کی رمق نظر آ جائے، مگر وہاں غصے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہاں اس کی کوئی جگہ نہیں، ایک امید کی ڈور تھی جو اس کے ہاتھ سے پھسلی تھی۔ 2 سال اس نے اس آدمی کے رنگ ڈھل میں خود کو ڈالا، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہو سکا، وہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنی نفرت کرتے ہو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کانپتے ہوئے اس نے سوال کیا، آواز ہلکی تھی جیسے اس نے ہتھیار ڈال دیوں۔ فجر مزید ایک قدم آگے آیا، مہرام کو سختی سے بازو سے تھامتے پوری طاقت سے جھٹکا دیا۔ لو، چھوڑ دیا۔ کھانا تو زہر ہو ہی گیا ہے، اب بیٹھنے کا فائدہ؟ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے سے دروازہ زور سے مارنا وہ بھولا نہیں تھا۔ اندھیرے لاؤنج میں بس ایک ہی بتی تھی اور پیچھے ٹی وی پہ چلتے فٹ بال میچ کی روشنی آواز میوٹ تھی۔ مہرام کا پرس کندھے سے ڈھلک کر نیچے گر گیا، ایک آخری آنسو تھا جو فریکل زدہ چہرے پر بہتا ہوا آیا اور اس کے پاؤں پہ گرا۔ بس یہ آخری آنسو تھا، اس کے بعد مزید وہ اس رشتے کے پیچھے آنسو نہیں بہائے گی۔ بالآخر جو مہمان تھے وہ اب جاگ چکے تھے اور ولا میں اس وقت ناشتے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ انڈوں کی مہک اور دیسی گھی کی خوشبو دونوں منزلوں میں پھیلی تھی۔ ایسے میں مہرام ہمایوں ناک کو ماستک تلے ڈھانپے گھوم رہی تھی۔ دیسی گھی کی خوشبو سے اس کے سر میں درد ہوتا تھا اور ویسے بھی کل رات سے بقول اس سے بخار تھا۔ اسی بنیاد پر اس نے صبح اٹھتے ساتھ احتیاطاً 2 بخار کی گولیاں پھانک لی تھیں۔ خواہ وہ الگ بات ہے کہ اس نے ناشتہ ابھی تک نہیں کیا تھا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ مہرام ہمایوں کی لغت میں ناشتہ، لنچ اور ڈنر سب بے معنی تھا۔ اس وقت وہ ہاتھوں میں خود سے زیادہ بھاری ٹرے تھامے مہرالنساء کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی تو سیڑھیاں ہی اس نے پار کی تھی جب پیچھے سے کرۃ العین کی آواز نے اسے روک لیا۔ وہ پیچھے صوفے پہ کمر سیدھی کیے اخبار کے ورق پلٹ رہی تھیں، بے ساکھیاں ساتھ موجود تھیں۔ پتہ نہیں یہ عورت کو بھی سکون سے ٹیک لگا کر کیوں نہیں بیٹھتی تھی۔ مہر؟ جی مما؟ کہاں جا رہی ہو؟ ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈالنے کے بعد سوال کیا۔ دانی کے کمرے میں ناشتہ دینے؟ اس کی بات سن کر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور دوبارہ ورق پلٹنے لگی۔ مہرام نے یہ بات ختم ہونے کا اشارہ سمجھا اور ٹرے سنبھالتی اوپر بڑھ گئی۔ 2 سیڑھیاں ہی چڑھی تھی جب اس کی ماں نے دوبارہ پکارا، اس عورت سے ملنے کب جاؤ گی؟ کس عورت سے؟ الجھ کر سوال کیا۔ وہی جس نے بازل پر کیس کیا ہے۔ اخبار کو بلند کرتے انہوں نے اسے ایک طرف اچھال دیا۔ اب ان کی پوری توجہ آدھی سیڑھیوں پہ ماسک پہنے میں کھڑی مہرام پر تھی۔ اس عورت سے؟ نہ بول دے مہر، بول دینا، آج تمہارا ایک شوٹ ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر صدق کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بھی تو ہے۔ اندر سے آواز آئی، نہیں چلی جاؤ، اپنی ماں کو انکار مت کرنا، نہیں وہ ورنہ غصہ ہو جائیں گی۔ فیملی کمز فرسٹ، ایک اور آواز آئی۔ اس کی ماں اسے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں میں جواب صاف تھا، یہی کہ تم آج جاؤ گی۔ مہر ان کی آنکھیں نہیں پڑھ سکی، اس نے تاثرات پڑھنے نہیں آتے تھے۔ گھبرا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسی وقت ایک لڑکی مہر نساء کے کمرے سے نکلی۔ مہر جلدی کرو، نساء پھپھو تمہیں بلا رہی ہیں۔ اللہ جانے وہ کون تھی، مگر جو بھی تھی مہرام نے اس کا آنا غنیمت سمجھا تھا۔ فوراً اچھا میں کہہ کر سر ہلاتی وہ اوپر جانے لگی، لیکن قرۃ العین نے اسے دوبارہ روک دیا۔ اگر تم آج نہیں جانا چاہتی تو ٹھیک ہے، مت جاؤ، لیکن صرف آج نہیں۔ مہر کے قدم وہی تھم گئے۔ کل تم کوئی کام نہیں کرو گی اور سب سے پہلے یہ بازل والا مسئلہ حل کرو گی، انہوں نے کہا، اور پھر اپنی بے ساکھیوں کے سہارے چلتے وہ باہر نکل گئی۔ مہرام وہیں سیڑھیوں کی دھان پر پتھر کی طرح جم گئی۔ کیا یہ الفاظ واقعی میں اس کی ماں کے تھے؟ کوما کے بعد وہ گھوم گئی تھیں۔ آف وائٹ رنگ کے مہر النساء ولا پر ڈھلتی سورج کی دھوپ گر رہی تھی۔ ایک سائڈ چھاؤں میں تھی اور ایک دھوپ میں۔ گھر کے مکین دوپہر کا کھانا کھا کر سو چکے تھے، اس لیے وہ ولا خاموشی میں ڈوبا تھا۔ مخملی اونچے پردے کھڑکیوں پہ گرے تھے اور حبس اور گھٹن حد سے زیادہ تھی۔ ایسے میں وہ تھا جو آہستہ سے سیڑھیاں پار کر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی پی کیپ والا سر جھکا تھا اور نیلی شرٹ میں قید کندھے جھکے تھے۔ پورے ولا میں واحد اس کی بوٹوں کی آواز۔ سیڑھیوں کے آخر میں پہنچ کے وہ رک گیا۔ ایک طرف مہرام کا کمرہ تھا اور دوسری طرف مہر النساء کا کمرہ۔ گہری سانس خارج کرتے وہ مہر النساء کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہر النساء خاور کے گولڈن آف وائٹ رنگ کے کمرے میں خاموشی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے اونچے لمبے پردے آگے کیے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے سے آنے والی دھوپ نے ہر طرف نارنجی اور بھوری روشنی پھیلائی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کرتے وہ دبے پاؤں چلتا ہوا آیا اور کھڑکی کے سامنے کھڑی مہر النساء کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھی تھی اور احمد جہاں زیب نیچے 2 زانوں ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے اور ہاتھوں پر جھریاں پہلے سے زیادہ ہو چکی تھیں۔ آنکھیں بند پردوں کو دیکھے جا رہی تھیں جیسے کسی غیر مرئی نقطے کو کھوج رہی ہوں۔ اس کی دانی ہار رہی تھیں۔ بیماری نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی بہت بہتری میں آئی تھی، جو بھی ذباب والے واقعے کے بعد کہیں غائب ہو گئی تھی۔
پچھلے 2 دن سے وہ کمرے میں بند تھیں۔ تھوڑی دیر دونوں میں خاموشی چھائی رہی، پھر کسی نے رخ تبدیل کرنے کی آواز آئی۔ احمد نے مہرالنساء کی ویل چیئر کو تھوڑا سا اپنی طرف موڑا اور ان کی گود میں اپنا سر رکھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس یوں ہی ٹک کر بیٹھی، جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں، یا جیسے اس کا ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ دانی؟ تھوڑی دیر بعد ایک گھٹی گھٹی آواز آئی، آنسوؤں سے تر، ملال میں لپٹی ہوئی۔ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ ان کا صحیح ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک بہت بڑی غلطی۔ ہاتھ کو الٹا کیا تو ہتھیلی کی لکیریں سامنے آئیں۔ میں نے کسی بہت اپنے کا دل دکھا دیا ہے۔ جس کو کبھی تکلیف نہیں دینی تھی اسے تکلیف دے دی۔ آہستہ سے ان کی لکیروں کو اپنی انگلی سے ٹریس کرنا شروع کیا۔ ان کا ہاتھ اس قدر کھردرا تھا کہ اسے ڈر تھا، اگر زیادہ زور سے ہاتھ پھیرا تو وہ خود زخمی ہو جائے گا۔ میرے پر کبھی کسی نے بھروسہ نہیں کیا، مجھ سے مشورہ نہیں مانگا، اپنی نہیں سنائی، کیونکہ میری کوئی پہچان نہیں تھی۔ بس ایک اس نے میری پہچان نہ ہونے کے باوجود بھی قابل بھروسہ سمجھا تھا، اور دیکھیں مجھے ایک اس کا ہی بھروسہ میں نے توڑ دیا۔ ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کرتے اس نے گال کو نیچے لٹکا دیا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا اس کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو آہستہ سے نیچے آ رہا ہے، اتنا آہستہ کہ وہ اگر پوچھتا تو اگلا آنسو نہ نکل پاتا۔ میرا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، لیکن میں دے گیا۔ کیا کسی کے سامنے اپنا امیج چکنا چور ہو جانے کے بعد آپ دوبارہ اپنا امیج صحیح کر سکتے ہو؟ نم آواز میں سوال کیا۔ نارنجی اور بھوری روشنی نے ابھی بھی کمرے میں سایہ کیا ہوا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں روشنی کے باعث چمک رہی تھیں اور ان میں پھیلی نمی وہ جیسے کرسٹل کی طرح وہیں جمی تھی۔ آنکھیں مودے وہ مہرالنساء کے ہاتھ پر اپنے گال ٹکائے بیٹھا تھا جب اس نے اپنے سر پہ کسی کا ہاتھ پڑا محسوس کیا۔ آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور اس سے پہلے کہ وہ مہرالنساء کو گردن اٹھا کر دیکھتا انہوں نے اسے روک دیا۔ میں جانتی ہوں تم نے کیا کیا ہے۔ دل اتنی تیزی سے دھڑکا جیسے سینہ چیخ کر باہر آ جائے گا۔ آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ منٹ کے 1000ویں حصے میں وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، مہرالنساء کا ہاتھ اب اس کے ہاتھوں میں نہیں تھا۔ وہ ہلکا ہلکا سا کانپ رہی تھی، گیلی سیاہ آنکھوں کے ساتھ وہ اسے اداسی سے دیکھے جا رہی تھی۔ بس تم نے میری تربیت پر لات مار دی، کیا کر دیا تم نے یہ؟ تو یہ وجہ تھی کہ مہرالنساء اس سے اتنا کھنچا کھنچا سا رہتی تھیں۔ وہ جانتی تھی ان کے نواسے کے ساتھ وہ سب کس نے کیا۔ دانی میں چپ۔ اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہلتا ہوا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ تم نے سانس لیا، میرا بھروسہ توڑا ہے۔ الفاظ ادا کرنا مشکل تھے، اپنی ماں کی طرح۔ آخر میں ہچکی کی آواز آئی، ضبط کیے ہوئے آنسو چہرے پہ بہنے لگے۔ ان کی ناک رونے کے باعث لال ہو گئی تھی اور احمد جہاں زیب اسے لگا جیسے سارا چھت اس کے سر پہ گھوم رہا ہو۔ وہ دوبارہ بے وقوف بنا دیا گیا تھا۔ دانی میں سب کچھ فکس کر لوں گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، آئی پرومس۔ ان کے ہاتھ دوبارہ تھامے۔ اگر تم سب کے سامنے قبول کر لو کہ تم نے کیا کیا ہے، تم اپنی غلطی مان لو، تو ہی سب فکس ہو سکتا ہے۔ احمد مر تو سکتا تھا مگر وہ یہ نہیں کرے گا۔ آخر کو وہ بھی ولا کا رہنے والا تھا، ان کی طرح وہ بھی اپنی غلطی تسلیم کرنا خود کی توہین سمجھتا تھا۔ حیرت سے کھلے منہ کے ساتھ وہ اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے ماں کی طرح اسے پالا تھا۔ وہ عورت اپنے ہاتھ چھڑا کر ویل چیئر دھکیلتی خود ہی اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ پیچھے وہ ہاتھ خالی رہ گئے۔ اس نے ان کی چیئر بھی تھامنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں رکی۔ وہ چلی گئیں اور احمد جہاں سے اکیلا رہ گیا۔ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ ترس کھائے یا خود سے نفرت کرے۔ جس وقت وہ مہرالنساء کے کمرے سے نکلا تھا اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سورج کی نارنجی روشنی مخملی آف وائٹ پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ ویلا کے لاؤنج میں پردوں کا عکس پڑ رہا تھا۔ آس پاس سناٹے دار خاموشی تھی۔ اپنے پیچھے کمرے میں دروازہ آہستہ سے بند کرتے اس نے نوب کے ذریعے دروازہ لاک کیا۔ خاموشی ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ آہستہ سے اپنے بھاری بوٹوں سے قدم اٹھاتے وہ آگے آیا۔ دونوں منزلوں میں اس کے قدموں کی آواز تھی۔ سیڑھیوں تک پہنچ کر وہ وہیں رک گیا۔ قدموں کی آواز تھم گئی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ نیچے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ خالی تھا مگر آنکھ ایک پوری داستان کہہ رہی تھیں۔ آنسو روکنے کے باعث آنکھیں جل رہی تھیں۔ بھوری آنکھوں کونوں سے لال ہو چکی تھی اور ان میں گھلی نمی دور سے آنکھ نظر آ کر آنکھوں کو دھندلا رہی تھی۔ آنکھوں کو سختی سے میچتے اس نے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا، پی کیپ سے ڈھانپا گیا سر اٹھا کر چھت پہ لٹکے فانوس کو دیکھا۔ خاموشی میں اس کی تھمی ہوئی دھڑکن کی آواز نمایاں تھی۔ مانگ لی معافی۔ اسی وقت خاموشی میں ایک زہر خند طنز کی آواز بھی آئی۔ احمد نے آہستہ سے گردن پھیری۔ پیچھے بیساکھیوں کو سہارا لیے قرۃ العین کھڑی تھیں۔ ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آج اس پہ تاثرات تھے، بربادی اور خوشی کے، بالکل ویسے جیسے جگن کے چہرے پر ہوتے ہیں۔ وہ ویسے ہی آدھا مرا ہوا کھڑا رہا۔ کیا معاف میری ماں نے؟ طنز تھا۔ جانتے نہیں مہرالنساء ولا میں معافی نام کی چیز نہیں ملتی۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا جب وہ ایک قدم بیساکھی کے سہارے چل کر اس کے پاس آئیں، پھر دوسرا قدم اٹھایا اور پھر تیسرا۔
جہاں احمد کا چہرہ بے تاثر تھا وہیں قرۃ کے چہرے پہ جیت کی خوشی تھی۔ کہا تھا نا تم ہم میں سے نہیں ہو؟ ایک ساتھ بہت سے زخم ادھیڑ دیے گئے۔ تم بزدل ہو۔ ایک اور قدم مزید قریب آئیں۔ بالکل اپنے ماں باپ کی طرح۔ سرگوشی تھی یا کوئی سور پھونکا گیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ سچ تھا۔ احمد جہاں سے واقعی ڈرپو تھا، یہ ایک ایسا سچ تھا جس سے وہ خود منہ موڑتا تھا۔ اسی بزدلی نے اسے بازل سے بدلہ لینے پہ مجبور کیا۔ اسی بزدلی نے اسے کبھی زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیا، اور اسی بزدلی کی وجہ سے وہ مہرام کا ہاتھ نہیں تھاما سکا جب وہ اپنی مہندی والی رات اس کے پاس آئی تھی۔ یہ بزدلی اس وجہ سے نہیں کہ اس کا بچپن نامکمل تھا، یہ بزدلی اس کے خون میں ہے، جس کو کبھی اس نے خود بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنا نہیں کیا۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والے کئی مرتبہ خود اپنی نصیحتوں پر ہی عمل کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے ایک آخری مرتبہ اسے مسکرا کر دیکھا، پھر اس کا گال تھپکتے وہ واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایک بزدلی تو آپ نے بھی کی تھی۔ احمد کی آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی سن ہو گئیں۔ اب باری اس کی تھی۔ پوری طرح سے مٹتا اس نے ہاتھوں کو جیبوں میں اڑسا۔ قرۃ العین کی اس کی طرف پیٹ تھی، ورنہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ پاتی۔ اپنے ساتھ ہونے والے بے ایمانی کا بدلہ سامنے سے لینے کی بجائے پیٹ پر وار کر کے لیا۔ سور اس نے بھی پھونک دیا، زخم اس نے بھی ادھیڑ دیے۔ اب بس مرچیں ڈالنے کی دیر تھی۔ کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں۔ وہ ایک قدم آگے آیا، پھر دوسرا قدم، اور پھر آخر میں تیسرا قدم۔ وہ یہ کہ تھوڑا سا ان کی طرف جھکا۔ مہرو کی شادی آپ نے فجر سے اپنا بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اس کے والد عدیل شمس نے جو آپ کو بزنس میں ڈبل کراس کی جو کیا تھا۔ قرۃ العین نے چہرہ فوراً اس کی جانب پھیرا، وہاں سختی تھی۔ اب فجر کی عادات سے واقف تھیں۔ وہ ایک فیملی پرسن نہیں ہے، لیکن وہ مہرام کو خود طلاق بھی کبھی نہیں دے گا۔ وہ اتنا آپ کی بیٹی کو تنگ کرے گا کہ آخر میں وہ خود اسے چھوڑ دے گی، اور پھر لبرل سوسائٹی میں فجر جیسے مردوں کی کیا ویلیو ہوتی ہے، یہ آپ جیسی چلاک عورتیں زیادہ بہتر جانتی ہوں گی۔ قرۃ العین کے جبڑے سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مہرام کی طلاق کا سن کر بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اٹ واز آل پارٹ آف ہر پلان۔ سنا ہے آج کل فجر کے بہت سے دوست اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اس کے سوشل سرکل میں اس کا مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ ٹو بیڈ۔ پی کیپ کے نیچے اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اس کے زخم اور اس قدر ادھیڑ دیے گئے تھے کہ اب وہ رستے پورے خون کی پرواہ کیے بغیر سچ بولنا سیکھ چکا تھا۔ ایسے کیسی ماں ہیں آپ؟ اپنی ہی بیٹی کو بلی کا بکرا بنا دیا۔ جانتی جو تھی کہ وہ آسانی سے ہار تو مان جاتی ہے، مگر جب معاملہ آپ کا ہو تو آپ کی رضامندی کی خاطر وہ جنگ کے آخر میں بھی کھڑی رہنے کی کوشش کرے گی، پھر بھلے ہی سامنے اسے آخری گولی مارنے والی خود اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ مسکرا کر دیکھتا اس نے عین پر ایک آخری نظر ڈالی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بھاری بوٹوں کی چاپ اس کے جاتے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ آس پاس پہلے جیسا سناٹا تھا، مگر عین کے اندر وہ سناٹا نہیں رہا تھا، وہاں طیش تھا۔ کسی کا ان سے زیادہ عقلمند ہونا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ 2 ایپیسوڈز مزید آئیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔